بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ ناظرین، ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز جو سامنے آئی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب، ان کے بلاول ہاؤس کے سامنے سے کچھ غیر ملکی لوگ نظر آئے گاڑی میں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی گاڑی کے ساتھ وہ کچھ میگنیٹک ڈیوائسز لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے تک بلاول زرداری بھٹو صاحب کو بہت سی دھمکیاں ملیں کہ جی بلاول ہاؤس کو وہ اڑا بھی دیا جائے گا، اور یہ اپنی سیکیورٹی سے بڑے پریشان تھے۔ یہ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دے چکے ہیں اس سے پہلے کہ میری جان کو بڑا شدید خطرہ ہے۔ اس پر کیس بھی چلا، اور ہائی کورٹ نے بھی ملتان جلسے کے دوران بھی یہ بات کی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر، تو آپ اپنی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری میں تو آتا نہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ترمیم قانون میں کروا چکے ہیں یہ کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کے صوبوں کے، ان کی جان کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بلاول زرداری بھٹو صاحب کو اور تمام پاکستان کے عوام کو، بلکہ انسانیت کو میں تو کہوں گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ناگہانی آفت سے۔ اب دوسری اہم بات جو یہاں پر ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ کہ ان کی جان کو خطرہ کیوں ہے، اور کیا انہی کی جان کو خطرہ ہے یا ان سے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس پر میں بات کروں گا، اور اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں اور اپنے پڑوسی ملک میں اور خطے میں جو لوگ ان جیسے ہیں اور ان کی جان کو بہت زیادہ جو خطرہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے جو دھمکیاں اور جو یہ اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں، تو ایک لحاظ سے تو ان کے پاس یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ بار بار اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ دیکھیں انہیں پاکستان آنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آئیں، اور پھر وہ ان سب کے سامنے وہ شہید ہو گئی۔ پھر وہ اپنے ماموں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ماموں کے ساتھ، حالانکہ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ان کے ماموں کے ساتھ ان کی والدہ کے دور میں ہوا، اور اس کا الزام بھی ان کے والد صاحب پر ہی آیا۔ ایون ان کی والدہ کے جو شہادت کے الزامات میں بھی بڑا عرصہ تک آصف علی زرداری صاحب کا نام آتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد شہنشاہ جو اس مقدمے کے ایک چشمدید گواہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھی تھے جس طرح ناہید خان اور ان کے ساتھ اور لوگوں نے، پھر رحمان ملک وغیرہ لوگوں نے، سب نے اپنی انگلیاں شروع میں اٹھائیں، اور پھر کسی وقتی مصلحت اور مجبوریوں کے تحت وہ لوگ چپ ہو گئے۔ تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے اس کی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے کہ ایک لشکر نے لی، اور پھر ان پہ کیس چلا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جنرل پرویز مشرف صاحب کو اس میں شامل کر لیا جائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے افغانستان کے، آپ کو یاد ہوگا، ان سے ملاقات کر کے انہیں منع کر چکے تھے، آپ مت آئیں، آپ کی جان کو واقعی خطرہ ہے۔ پھر سانحہ کارساز بھی آپ کو یاد ہوگا، اور یہ واقعات ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ لیکن بلاول صاحب کا اگر آپ بلاول ہاؤس دیکھیں تو اس کی دیواریں کئی سو فٹ اونچی انہوں نے کی ہوئی ہیں، ہر تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر ان لوگوں نے اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، ان کے پاس جیمرز، اپنی صوبائی حکومت کی سیکیورٹی ان کے پاس، اگر وفاق سے علیحدہ سیکیورٹی مانگتے ہیں، پھر ان کے اپنے ذاتی گارڈ علیحدہ۔ اور آخر آپ کی جان کو اتنا زیادہ خطرہ ہے تو آپ اس کام میں مت پڑیں، سیاست میں مت آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ کیوں ہو اور کس سے ہو۔ آپ نے پاکستان کے لیے آج تک، آپ بلاول زرداری صاحب کی اگر ہسٹری نکالیں ان کی پوری زندگی کی، تو انہوں نے پاکستان کے لیے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ وہ جیسے ابھی دیکھیں ایران میں ڈاکٹر فخر زادہ تھے، بابائے نیوکلیئر تھے، دنیا جہان میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس ایسا ان کی زندگی میں کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، یا وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہر جلسے میں سلیکٹڈ سے لے کر اور ان کو نکالیں، اس کو ڈالیں، اس کو پکڑیں، اس کو ان کے پاس سوائے اس منجن کے کچھ بیچنے کو ہے نہیں۔ ایسے میں ان کی جان کو خطرہ کیوں ہوگا؟ اور ان کے پاس تو ریپلیسمنٹس موجود ہیں ہر وقت۔ ابھی دیکھیں ایک جلسے میں ان کو کورونا ہوا تو آصفہ بی بی ملتان کے جلسے میں لانچ ہو گئی، تو ان کے پاس ریپلیسمنٹ موجود ہوتی ہے ہر وقت۔ ان کا جو منجن ہے، سیاسی منجن ہے، وہ بکتا رہتا ہے۔ آپ ان کی جان کو آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں، اور جس کام میں یہ پڑے ہوئے ہیں سیاست میں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ خطرات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن خطرات کن سے ہیں؟
خطرات ان کو اپنے جیسے لوگوں سے ہیں۔ آپ ان کے ادوار میں اٹھا کر دیکھ لیں، جب میاں صاحب کی حکومتوں میں جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی والدہ کے ساتھ، جس طرح ان کی نانی اماں کے ساتھ، جس طرح ان کے نانا ابو کے ساتھ ہوا، یہ سارے وہ ادوار تھے کہ جس میں یہ الزامات جو ہے وہ ڈائریکٹ ان لوگوں پر لگا رہے ہیں جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہیں خطرہ ہے کس سے؟ اگر یہ اداروں کو گھسیٹ کر لانا چاہیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ان کی زندگی بالکل ملتی جلتی ہے ہمارے پڑوس میں گاندھی خاندان سے۔ آپ وہاں پہ دیکھ لیں، اندرا گاندھی اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ پھر وہاں پر اندرا گاندھی کے بعد جب ان کے بیٹے راجیو گاندھی آئے تو یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، اور پھر اس کے بعد اب وہاں پر راہل گاندھی ہیں اور یہاں پر ہمارے بلاول زرداری بھٹو صاحب ہیں۔ اب ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، اندرا گاندھی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ۔ ادھر راجیو گاندھی کے ساتھ کس حالات میں وہ دنیا سے گئے، اور ادھر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کے یاد کر لیں واقعات۔ پیچھے اب بلاول اور راہل رہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ قائم و دائم ان سب لوگوں کو رکھے، عوام کو زیادہ رکھے، کیونکہ ان کے پروٹوکول کی وجہ سے عوام زیادہ دکھی ہے، ان کی جان زیادہ خطرے میں ہے۔ ان کی جان کو تو صرف خطرہ ہے بسمہ نامی وہ بچی جو بلاول صاحب کے پروٹوکول میں، وہ بچی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، اس پر انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا، کہا تھا میں خود اس کی انکوائری کروں گا۔ اس انکوائری کا کیا بنا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی جان کو خطرہ تو بعد میں، پہلے جو عوام ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ان کے جلسوں میں آتی ہے، اگر ان لوگوں کو جان کا ذرا سا بھی لوگوں کی پرواہ ہوتی تو یہ کورونا کے دنوں میں اس طرح کے جلسے جلوس نہ کرتے۔ باوجود خود یہ ماسک پہن کر سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف مقصد ان کا آپ کو پتہ ہے اپنی ذاتی لڑائی، اپنے خاندان کی جو ان کی کرپشن بچانا ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے لیڈران کی جان اکثر و بیشتر خطرے میں ہوتی ہے جب وہ اپنی قوم اور وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ان میں لیڈران ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا، اور یہ بڑا مشکل، ایسے ہاتھ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جیسے جان ایف کینیڈی کا آج تک آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی کیا ہوا۔ اس کے بعد پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو ضیاء الحق صاحب کے جو حادثے کا آج تک نہیں پتہ چلا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر ان حادثات کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس نے کیے، کیوں کیے۔ اس پر ہم اپنی انگلیاں مختلف طرف اٹھا ضرور دیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتی، کیونکہ کرنے والے بہت سمارٹ ہیں، وہ ان سے چار ہاتھ آگے ہیں۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں ذاتی طور پر اس پر بلیو کرتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کلمے کی بنیاد پر بنا۔ ہماری پاکستان جو ہے وہ، اور دنیا میں ایک اسرائیل شاید ایک دوسرا ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر ہے۔ باقی دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی جغرافیائی کنڈیشن، لوگوں کی پسند، ان چیزوں پر بنے۔ پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جس شخص نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس شخص نے اس کا انجام آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کوئی فوجی جرنیل تھا، چاہے وہ کوئی سیاستدان تھا، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ تھا، چاہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ تھا، وہ کوئی بھی تھا، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنے دل سے سنسیئر ہیں، تو یقین کریں آپ کی جان بھی ہم سب لوگوں کی جان کی طرح اللہ کے سپرد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہے۔ آپ بے شک جتنی مرضی سیکیورٹیاں کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیت پاکستان کے خلاف ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی کو بھی نہیں بچا سکتی جو اس ملک کے خلاف ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نیت اور اپنے ارادے جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔